الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ہمارے دین کا آغاز ادب سے ہوتا ہے. ادب سے. ادب، تعظیم، احترام، عظمت. ہمارے دین کا آغاز ہی اسی سے. با ادب با نصیب. بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء کی قدر. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، یہ تو ہمارے دین کے شاعر میں سے ہے، نشانی ہے کہ یہ ہماری امت میں سے ہے، اور جس میں یہ چیز نہیں اس کا ہماری امت سے تعلق نہیں. چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام، بڑوں کا ادب، اہل علم کی قدر، عظمت، ادب. جن چیزوں کی بھی اللہ سے نسبت ہے ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. جن چیزوں کی بھی اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی بڑی عظمت ہے. کلام اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کی بات، اللہ کا دین، اللہ کا حکم. جن چیزوں کی بھی اللہ کی طرف نسبت ہو جائے ان کا احترام، ان کا لحاظ، ان کا ادب، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. ہمارے دین ہے ایسا، اور یہ ہمارے دین ہی کی خصوصیت ہے. بڑوں کا احترام، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا ادب. یہ ہمارے دین ہے. اسلام کے علاوہ یہ حسن کہیں نہیں، یہ خوبصورتی اور کہیں نہیں. پہلے لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے لیکن باادب ہوا کرتے تھے. لیکن اب جس تعلیم کے ماحول میں ہم جاتے ہیں وہاں ادب احترام کا خانہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے بے ادب ہو کے نکلتا ہے، گستاخ ہو کے نکلتا ہے. نہ بڑوں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اہل علم کی قدر رہتی ہے، نہ دین کے شاعر کا احترام رہتا ہے. اس لیے کہ وہاں تو ادب اور عظمت احترام کا خانہ ہی نہیں نا.
ایک ساتھی جاپان سے آیا تو کہنے لگا وہاں لوگ شادیاں نہیں کرتے. تو ایک جاپانی سے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیا فائدہ شادی کرنے کا؟ 18 سال کے بعد بچہ ایسا منہ پھیرتا ہے کہ قریب محلے میں گلی میں بھی رہ رہا ہو تو سالہ سال ملنے نہیں آتا. تو ایسوں کو پالنے سے بہتر ہے کہ آدمی کتا پال لے، وہ وفادار تو ہوتا ہے. تو وہ کتے پالتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے. اس تہذیب میں، اس کلچر میں، اس تعلیم میں ادب کا، احترام کا، بڑوں کی قدر کا یہ خانہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارا دین ہے. سبحان اللہ، یہ تو ہمارا دین ہے. یہ خوبصورتی اس میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو ناراض کرتے ہو تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. اللہ کی رضا بھی والدین کی رضا میں ہے، اور والدین کی ناراضگی سے بھی اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. ادب، احترام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میری بوڑھی والدہ ہے، چل نہیں سکتی، مجھے ان کو حج پہ ساتھ لے کے جانے کی سعادت ملی. گرمی کی تپش، آسمان بھی گرمی پھینک رہا تھا، زمین بھی گرم تھی. بیت اللہ کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے. ماں کو کندھے پہ حج کرایا ہے. عبداللہ، کیا میں نے اپنی اماں کی خدمت کہاں قضا کر دیا؟ حضرت عبداللہ فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے. جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اٹھایا تھا، اس ایک درد کا یہ بدلہ ساری زندگی کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کیا تیری والدہ کا؟ پھر کیا تیری والدہ کا؟ پھر تیری والدہ کا؟ پھر کا والد کا؟ تو محدثین نے لکھا کہ یہ نہیں کہ والد کا نمبر چوتھا ہے. مطلب یہ ہے کہ عورت والدہ آپ کی خدمت کی زیادہ محتاج ہے، اور والد کا حق ہے کہ جب کہیں بیٹھے ہوں تو ان کی عظمت، احترام، ان کا حق سب سے زیادہ ہے. عظمت اور احترام میں ان کا حق زیادہ ہے. اور خدمت میں چونکہ والدہ زیادہ کمزور ہے، وہ زیادہ خدمت کی محتاج ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہا میرے ابا اور اماں زندگی کے ایک بڑے عرصے سے بستر پہ پڑے رہے، کھلایا پلایا پہنایا، یہاں تک کہ ان کی قضاء حاجت گندگی بھی میں نے سانس کی. والد رخصت ہو گئے، والدہ موجود ہیں، اور ان کی خدمت کی سعادت ابھی بھی مجھے ملی ہوئی ہے. پوچھنا یہ ہے کیا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ سمجھانے لگے، کہا بیٹے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، وہ بھی کر چکے ہیں. تمہاری گندگی اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، صاف بھی کرتے تھے، اور تمہاری تکلیف ان کی تکلیف بن جایا کرتی تھی، تمہارا درد ان کا درد بن جایا کرتا، تمہاری بیماری ان کی بیماری ہو جایا کرتی تھی، تم بے چین ہو جاتے وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے.
یہ خدمت انہوں نے بھی کی ہے، لیکن تم میں اور ان میں فرق ہے۔ ان کے لبوں پہ دعا تھی اے اللہ اس بچی کی عمر دراز کر دے، تمہاری لبوں پہ دعا ہوتی ہے اللہ ان کو عافیت سے اٹھا لے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے والدین کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے حق کی بات کی تو ایک جملہ لائے۔ اللہ کریم جب اپنے حق کی بات کر رہا ہے تو ایک جملہ کہہ رہا ہے، اور جب اماں ابا کی بات آئی تو ایک دو جملے نہیں، کئی سارے جملے ذکر کیے۔ یوں کندھے جھکانا، یوں لہجے میں نرمی لے آنا، یوں خدمت کر لینا، یوں ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا، یوں انہیں سخت بات جھڑکنا نہیں۔ اور یہ ساری خدمت کرنے کے بعد ہی فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کے سامنے جھولی پھیلا، مولا کریم سے کہہ دے کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ یہ خوبصورتی دین اسلام میں ہے بھائی۔ ماں باپ سے کہا اولاد نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہیں۔ ماں باپ بیٹوں سے کہا، اولاد سے کہا تمہارے لیے تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے۔ یہ دین اسلام میں ہے کہ نہ ماں باپ اولاد کو بوجھ سمجھیں، اللہ کی رحمت سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں، اور نہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے زحمت اور بوجھ سمجھیں۔ ماں باپ سے کہا اولاد نعمت ہے اللہ کی، کمائی ہے، سرمایہ ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اور اولاد سے کیا کہا؟ اولاد سے کہا تمہارے ماں باپ تمہاری لیے جنت ہے، جنت ہے۔ ایسی جنت ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور خلاف معمول آمین کا، اور پھر آمین کا، اور پھر آمین کا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کی نظریں آپ کی حرکات و سکنات اور معمولات پر ہمیشہ رہتی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو آپ نے خلاف معمول آمین اور پھر آمین اور پھر آمین فرمایا۔ ہاں جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھی، اور میں نے بھی سفارش کی کہ اللہ ان بد دعاؤں کو قبول کر لے۔ ان میں ایک بد دعا یہ تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے کہ انہیں ماں باپ بوڑھے مل جائیں، ایک مل جائے یا دونوں مل جائیں، یہ سرمایہ مل جائے، یہ سعادت مل جائے، اور پھر بھی ان کی خدمت میں خدمت کر کے جنت میں نہ جائیں، تو میں نے کہا اے اللہ انہیں ہلاک ہی کر دے۔ جبرائیل امین نے کہا انہیں ہلاک ہی کر دے۔ میں نے کہا اے اللہ ہاں ہلاک ہی کر دے۔ کہ ایسی دولت ملی تھی کہ آسانی سے جنت مل سکتی تھی۔ یہ ہمارا دین ہے، سبحان اللہ، کہ اولاد پہ خرچ کرنا بوجھ نہ سمجھے، رحمت ہے اللہ کی، انعام ہے اللہ کا۔ اور اولاد جب قوت بازو آ جائیں، صحت آ جائے، اور ماں باپ اولاد کی طرح ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، مدد کے محتاج ہو جائیں، خدمت کے محتاج ہو جائیں،
تو پھر اولاد اپنے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھے. ان کی خدمت سعادت سمجھے، ان کا گھر میں ہونا گھر کے لیے باعث برکت سمجھے، ان کی دعائیں لینا اپنی خوش نصیبی سمجھے. یہ ہمارے دین میں ہے بھائی. لیکن اب اس کی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں نا. اب اس کی مثالیں، اب یہ زندگی کا اسلامی نقشہ کمزور ہوتا جا رہا، کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا. کیونکہ جس ماحول میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں وہاں تو یہ کھانا ہی نہیں ہے نا، وہاں تو یہ کھانا نہیں. یہ تو دین میں ہے. عظمت، ادب، احترام، خدمت، یہ ہمارے دین میں ہے. تو ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے چاہا کہ حضور کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ آ جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ آنا چاہتا ہوں. فرمایا والدہ ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے، اجازت چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خدمت کرتے رہو. اللہ اکبر. آپ کی زیارت سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سچے جانثار آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، جیسے آپ کہیں خدمت کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جاتے ہوئے پیچھے والوں سے کہہ گئے کہ ایک آدمی آئے گا کبھی، اس سے دعا کرا لینا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے. حضرت عمر کے زمانے کے اندر تشریف لائی یہ مدینہ میں. حضرت عمر پہچان گئے، علامات بتائی تھیں اللہ کے نبی نے. حضرت عمر فرمایا تو میرے لیے دعا کرو. کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین. فرمایا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایس شخص سے دعا کرا لینا، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. ماں باپ کے صدقے پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے بھائی، کیا کچھ ملتا ہے. لوگ دعائیں کراتے ہیں، اچھی بات ہے، دعا کرانا بھی چاہیے، لیکن اس سے بھی اچھی بات کیا ہے؟ کچھ ایسی خدمت کر لو میاں، دعا کرنے کا جی چاہے. کچھ ایسی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکلے. دل سے دعا نکلے. خوش نصیبی ہوتی ہے اس اولاد کے لیے جسے ماں باپ مل جائے اور پھر اس کو خدمت کی سعادت مل جائے. خوش نصیبی ہوتی ہے. قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے.
ہم بس اوقات دیکھتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں والدین، نیکی پہ نہیں ہوتے. تو ایک صحابی کے والد مسلمان نہیں تھے، فرمایا جائز کاموں میں اور اچھے کاموں میں ان کی خدمت کرو. ہاں، مخلوق کی ایسی بات نہ ماننا جس سے خالق ناراض ہوتا ہو، لیکن اس کی بھی خدمت کرو بحیثیت باپ کے. اس کی بھی خدمت کرو بحیثیت باپ. کیسے نافرمان والد تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. کہنے لگے لأرجمنک، پتھروں سے سنسار کر دوں گا اگر اپنے عقیدے سے باز نہ آیا تو. لیکن آپ کا انداز خطاب کیا ہے؟ یا ابتی، اے ابا جان. اللہ اکبر. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. آپ اس شرک کو چھوڑ دیں. یعنی کلمات میں ادب موجود، لحاظ موجود، احترام موجود. حالانکہ ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ لأرجمنک، پتھروں سے سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، دور ہو جا مجھ سے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے ابا جان. اور والدین مسلمان ہوں، سبحان اللہ، اور بڑھاپا مل جائے اور خدمت کی توفیق ہو جائے، خوش نصیبی ہے، سعادت مندی. تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے بھائی، سبحان اللہ. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے. ہر ایک دوسرے کے لیے دوسرے کو اپنے لیے رحمت سمجھتا. دنیا میں یہ کہیں نہیں. لیکن اگر میری زندگیوں سے، میرے بچوں کی زندگی سے اسلام ہی نہیں رہے گا تو بتائیے یہ معاشرت، یہ قدریں کہاں رہیں گی؟ ہمارے بچے دیکھیں تو مغربی زندگی، پڑھیں تو مغربی کلچر میں، زندگی تو مغربی ماحول میں ہو، اور پھر امید رکھیں کہ ان کے اندر اخلاق، معاشرت، ادب، احترام مسلمانوں کے سے ہوں. کیسے ہو سکتا؟ جب زندگی وہ دیکھ رہے، زندگی وہ سیکھ رہے، ماحول اس میں زندگی گزر رہی، کلچر وہ ہے، اور پھر امید رکھیں کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے سے تعلقات، ماں باپ کے، باپ بیٹے کے، بہن بھائی کے، وہ آ جائیں. کیسے آئیں گے؟ تو جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے، جس ماحول میں اس نے زندگی گزاری ہے، اسی کا رنگ آئے گا نا بھائی، اسی کا رنگ آئے گا. یعنی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان باپ اور بیٹا دونوں عدالت میں ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے. مسلمان بیٹی اور مسلمان ماں دونوں مقابلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. اس کو تو مسلمان اسلامی زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. اسلامی زندگی میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کی پرورش ہوتی نا، پرورش ہوتی نا اسلام کے مطابق. نام تو مسلمانوں کا ہو گیا،
نام تو مسلمانوں کا سا ہو گیا، پیدائش پہ چند رسم و رواج بھی ہو گئے مسلمانوں کے سے، لیکن زندگی کہاں پڑی، کہاں سیکھی، کس ماحول میں زندگی کی اٹھان ہوئی؟ الحمدللہ ہم یہ منظر اپنے دینی اداروں میں دیکھتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، حضرت کی عمر تقریباً 90 سال کے قریب تھی، ویل چیئر پہ تھے، تو حضرت تشریف لائے تو ایک بچہ نہیں، کئی نوجوان، کئی طالب علم بھاگے کہ وہ ویل چیئر ہم اٹھا لیں، ویل چیئر ہم اٹھا لیں۔ تو میرے پاس کچھ ساتھی کھڑے تھے، میں نے کہنے لگا دیکھو یار، یہ دین کی برکت ہے، ورنہ تو اولادیں نظریں چراتی ہیں کہیں ابا بلا نہ لے، کہیں ابا بلا نہ لے، نظریں چراتی ہیں، اس لیے ان کو اسپتال میں نرسوں کے حوالے۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ تو دین کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم عرض کرتے ہیں کہ اسلامی زندگی سے، دینی زندگی سے صرف آخرت نہیں بنتی، دنیا بھی جنت بنتی ہے۔ یہ جو رشتوں کی قدر باقی رہتی ہے نا، یہ رشتوں کا جو احترام باقی رہتا ہے نا، یہ رشتوں کی جو عظمت دل میں رہتی ہے نا، یہ رشتوں کی جو محبت کی مٹھاس باقی رہتی ہے نا، یہ اس دین کی برکت سے، اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ دین کی برکت ہے۔ اس کی جیب خالی ہو گئی، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، اولاد ہے، سبحان اللہ، بوجھ نہیں سمجھتی۔ مغربی ماحول میں یہ نہیں ہے، اور مغربی تعلیم میں یہ چیز نہیں ہے کہ جیب بھی خالی ہو، کاروبار بھی ختم ہو گیا ہو، خرچہ بھی اولاد کو کرنا پڑے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ پھر تو ماں باپ نعمت ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی چاہت ہوتی ہے میں بولوں اور سب سنیں، اس کی ساری طاقت سمٹ کے زبان پہ آ جاتی ہے، جھنجھلاہٹ بھی طبیعت میں بہت ہوتی ہے، جھنجھلاہٹ بھی بہت ہوتی ہے۔ بس اوقات اس عمر میں بچپنا کیسا آ جاتا ہے، ضد بھی ہوتی ہے، میں نہ مانوں، ضد بھی ہوتی ہے بچوں کی طرح۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو خاص اس حالت کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ ساری کیفیات آتی ہیں، پھر بھی تم نہ جھنجھلانا، تمہاری آواز تیز نہیں ہونی چاہیے، تمہاری لہجے میں سختی نہیں آنی چاہیے، یہ خاص طور پہ ایسا ہو۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے، بڑھاپا تو ہوتا ہے، گھر میں کوئی پرندہ آیا، پوچھ لیا یہ کیا ہے، تو بیٹا جوان تھا، کہنے لگا فلاں پرندہ ہے۔ اس نے پھر پوچھا یہ کیا ہے، پھر جواب دیا، پھر پوچھا تو آواز میں سختی آ گئی،
جب چوتھی بار وہ جھنجھلا کر کہنے لگا کہہ دیا نا یہ نہیں برداشت ہو سکتا نا، تو باپ اٹھے، لاٹھی کے سہارے اندر گئے اور ایک پرانی ڈائری لے کے آئے. اس میں لکھا تھا کہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں پرندہ آیا تھا اور اس نے مجھ سے 16 مرتبہ سوال کیا اور ہر بار میں نے اس کو پیار سے جواب دیا. بلکہ بعض اوقات بچہ پیار سے جب پوچھتا ہے نا تو آدمی دوسرا جواب پہلے سے زیادہ پیار سے دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اچھا بول رہا ہے، پھر پوچھ رہا ہے، پھر پوچھ رہا ہے. تو آدمی اتنی جلدی جھنجھلا جاتا ہے، اپنی کمزوری بھول جاتا ہے، اپنا بچپنا بھول جاتا ہے، اپنا محتاجی کا دور بھول جاتا ہے، اپنا وقت بھول جاتا ہے. آساب میں جان کیا آ گئی، جیب میں تھوڑا سا پیسہ کیا آ گیا، تھوڑی سی شکل اور دماغ کیا بن گیا، بس بھول گیا اپنے اوقات، بھول گیا اپنی اوقات. اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ موسم مجھ پر بھی آ سکتا ہے. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ یہ موسم کل مجھ پر بھی آئے گا. یہ موسم تو خدمت کر کے دعائیں لینے کا ہوتا ہے، خدمت کر کے دعائیں لینے کا ہوتا ہے. سب سے مؤثر دعا اولاد کے لیے ماں باپ کی ہے. دعا بھی مؤثر ہے اور اللہ حفاظت فرمائے بد دعا بھی بڑی مؤثر ہے. جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں نا وہ کبھی دنیا کے اندر بھی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے. جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی خوشیاں نہیں دے سکتے. اس کا بدلہ اس دنیا میں اللہ بہت جلدی دیتا ہے، اس کی سزا بہت جلدی آتی ہے. تو دعائیں لی جائیں، دعائیں لی جائیں، خدمت کو سعادت سمجھا جائے. انسان بہت نہ سمجھ ہے، سمجھتا ہے یہ بوجھ ہے مجھ پر، حالانکہ وہ اپنا رزق خود لے کے آئے. ان کی روزی تم نہیں کھلا سکتے، جو ان کا ہے وہ خود ہی اپنا استعمال کر رہے ہیں، وہ انہی کا ہے. ہاں تم دل کی خوشی کے ساتھ خدمت کرو گے تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی. اور خاص طور پہ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کمزوروں کی وجہ سے تو دوسروں کو بھی رزق بڑھا دیتے ہیں، دوسروں کو بھی مدد کرتے ہیں. گھر میں کون کس کی برکت سے آ رہا ہے دیکھتا نظر کچھ اور آتا ہے کہ فلاں لے کے آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی برکت سے آ رہا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے. تو ہمارے دین میں میرے عزیزوں ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جن کے والدین جا چکے اب وہ کیسے فرما بردار بن سکتے؟ کوتاہی ہو گئی، اس وقت لحاظ نہ ہوا، خیال نہیں آیا، قدر نہیں کی، اب احساس ہوا، اب کل قیامت میں فرما برداروں میں اٹھایا جاؤں، کیا کر سکتا ہوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہا کرو. اپنی نیکیوں میں انہیں بھی شامل کرتے رہا کرو تو اللہ تعالیٰ تم میں بھی فرما بردار اولاد میں اٹھائیں گے. والدین کو نہ بھولا کرو ورنہ تمہاری اولاد تمہیں بھول جائے گی. یاد رکھا کرو اپنے صدقے میں، اپنی خیرات میں، اپنی نوافل میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی نیکیوں میں انہیں یاد رکھا کرو. زندوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اگر والدین زندہ بھی ہو نا تب بھی ان کے لیے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، تب بھی ان کی طرف سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، تب بھی آپ ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، تب بھی آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن زندہ ہو تو خدمت کا بھی موقع ہے. لیکن دنیا سے چلے گئے اب ان کو اپنی نیکیوں میں یاد رکھو. اچھا سلوک ہو. آج ہمارے معاشرے میں جب زندگی ساتھ گزر رہی ہوتی نا، اہلیہ بھی ہے، والدہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، والدہ ماں بھی ہے، ایک امتحان بن جاتا ہے زندگی گزارنا. امتحان بن جاتا. اب وہ ایثار کے جذبے کمزور ہو گئے، صبر کا مادہ کم ہو گیا، تحمل برداشت ختم ہو گیا، درگزر کرنا کم ہو گیا تو شوہر کے لیے ایک بڑا امتحان ہو جاتا. تو میرے عزیزو اسی امتحان میں پاس ہونا تو دینداری ہے کہ بیوی کا حق ماں کو نہ دو، ماں کا حق بیوی کو نہ دو. بیوی کی وجہ سے ماں کا حق ضائع نہ کرو اور ماں کی وجہ سے بیوی کا حق ضائع نہ کرو. یہ تو امتحان پاس کرنا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ بیوی کی وجہ سے ماں کی حق تلفی ہو جائے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ماں کی خاطر بیوی کا حق تلفی ہو. یہ بھی جائز نہیں. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنا حق ہے، اپنا مرتبہ ہے. اس لیے حقوق العباد بڑے نازک چیزیں ہیں، بڑی نازک چیز ہے. اس میں بڑا اہتمام چاہیے، بڑا خیال رکھنا چاہیے. ایک روایت میں آتی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس درم اور دنانیر نہیں ہے وہ مفلس ہے. فرمانا نا وہ مفلس نہیں ہے. مفلس تو ہے کہ اس نے اللہ کا حق پورا کیا، بڑے نوافل، بڑی صدقات، بڑی خیرات، بڑی نیکیاں، مخلوق کا حق ضائع کیا. کل قیامت میں بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جن کے حقوق تلف کیے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر اپنا حق مانگیں گے. وہاں تو انصاف کی عدالت ہے، ہر ایک کو حق ملے گا، اور وہ حق جو ہے روپیہ پیسہ اور درم دنانیر کی صورت میں تو ہوگا نہیں، وہ تو نیکیوں کی شکل میں دینا پڑے گا. حق مانگنے والے نیکیاں لے جائیں گے، پھر بھی کچھ مطالبہ کرنے والے باقی رہیں گے. اللہ ہمارا حق، تو کہا جائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ شخص جو بظاہر اللہ کا حق پورا کر رہا تھا اور نفل عبادات کی کثرت اور ڈھیر تھے، آج دیکھو دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا. کیوں؟ مخلوق کے حق ضائع کی. اور خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت قریبی ہیں، والدین ہیں، گھر والی ہے، ان کا حق ضائع کرنا
جیسے ان کا مرتبہ بڑا ہے، ان کی خدمت، ان کے ساتھ احسان کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ایسی یک تلفی کا وبال بھی زیادہ ہے. اس کا وبال بھی زیادہ. تو والدین اللہ رب العزت نصیب فرمائے ان کی خدمت کا موقع ملے تو دعائیں لینی چاہیے، دعائیں لینی چاہیے. اور ایسی خدمت کریں کہ اللہ کرے ان کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، دعائیں نکلیں. خدمت، ادب، خدمت اور ادب، اس سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے. خالی جسم کو راحت نہیں ملتی، دل کو بڑی راحت ملتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے، پیچھے آگے کھڑے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کر لیا، پھر پیچھے ہو گئے. پھر آپ نے آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرمانے لگے، عبداللہ ہم آپ کو آگے کر رہے ہیں، آپ پیچھے ہو رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ، ادب مانے ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں، اس لیے پیچھے ہو جاتا ہوں. تو ایک دن خدمت کر رہے تھے، سحری کے وقت، تہجد کے وقت لوٹے میں پانی آپ لایا کرتے تھے، مسواک نرم کر دیا کرتے تھے. گرمی سردیوں میں یہ خدمت آپ کے سپرد تھی. اور بڑا اس میں خوشی اور بہت جذبہ اور بہت ہی اہتمام کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عبداللہ جی چاہتا ہے کوئی تمہارے لیے دعا کروں، جی چاہتا تمہارے لیے کوئی دعا کروں. آدمی کو چھوٹا عمر کا بھی ہو نا، چھوٹی عمر کا بھی، لیکن صحبت اچھی مل جائے تو سوچ اور فکر کے لحاظ سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. عمر چھوٹی ہو، صحبت اچھی مل جائے تو آدمی سوچ اور فکر کی پرواز اس کی بہت بلند ہو جاتی ہے، سوچ اور فکر کے لحاظ سے بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور بڑی عمر کا ہو، اچھی صحبت سے محروم ہو تو وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. اس کی رائے، اس کا مشورہ، اس کی گفتگو، اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا. تو عبداللہ کی خوش نصیبی تھی کہ صحبت بڑی ملی ہوئی تھی تو سوچ اور فکر کی پرواز بھی بہت اونچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ جی چاہتا تمہارے لیے دعا کروں، بتاؤ کروں کیا دعا. اب سوچ اور فکر کی پرواز تو اونچی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے. ورنہ تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو جیسی ہمیں صحبت ملتی ہے ویسے ہماری ترجیحات ہوتی ہے، ویسی ہماری ترجیحات ہوتی ہے. کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے قرآن کا فہم دے دے. اور پیارے نبی کی دعا اور پھر ہاتھ اٹھائے اور کام بن گیا. عمر میں چھوٹے تھے لیکن پوری صحابہ کی جماعت میں آپ کا نام تھا امام المفسرین، تمام تفسیر کرنے والوں کے امام. ایسا اللہ نے قرآن کا فہم نصیب فرمایا. جہاں کسی آیت کے بارے میں دو رائے ہوتی تو کہتے تھے بھائی عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں، اس تفسیر کے بارے میں ان سے پوچھ لو. تو ادب اور خدمت، اس سے دعائیں ملتی ہیں. ادب اور خدمت، اس سے دعائیں ملتی ہیں. کر کے دیکھو، استاد کی دیکھ لو، مربی کی کر لو، استاد والدین کی کر لو، بڑوں کی کر لو. ادب اور خدمت، دعائیں ملتی ہیں. اور ماں باپ تو ایسی چیز ہے نا، جتنا خلوص اولاد کے لیے ماں باپ کا ہوتا اور کسی کا نہیں ہوتا. ایک ماں باپ ہی کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے. یہ ماں باپ ہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے.
یہ مشکل ہے کہیں اور جذبہ ملے، مجھ سے بھی آگے نکل جائے. تو سعادت مند اولاد اپنے ماں باپ کی اس خلوص کی قدر کرتا ہے، قدر کرتا ہے. زندگی میں بھی قدر کرتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان جذبات کی اس کے دل میں قدر ہوتی ہے اور دعائیں کرتا ہے، نیکیوں میں یاد رکھتا ہے. تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے. اور میرے عزیزو، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسا ماحول دیتے رہا کریں، ایسا ماحول دیتے رہا کریں جس سے ان کے سامنے ہمارے دین کی تعلیمات آئیں. انہیں ایسا ماحول دینا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، تاکہ انہیں پتہ بھی تو ہو. یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں نا، ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہو تو آپ کے لیے وہ راحت بنیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سبھی کو اپنے والدین کا فرما بردار، اپنا بھی فرما بردار، ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولادوں کو اللہ کریم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین. ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری حاضری، ہمارا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری دینی ایمانی زندگی کی ترقی کا ذریعہ بنا. ہم سب کی اصلاح کا اسے ذریعہ بنا. ہم سب کے لیے پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم ہمارے گھروں میں دین آنے کا ذریعہ بنا. ہمارے بچے بچوں میں اللہ دین آنے کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اپنے فضل سے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. عافیت والی، صحت والی، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما. گناہوں کی گندگیوں سے، نحوستوں سے اے مولا ہمیشہ محفوظ فرما. گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما. اپنے فضل سے اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. اولادوں کے جو ماں باپ پہ ذمہ داریاں ہیں صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما. دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. غزہ کے مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا کریم اپنی
اپنے قدرت کے عجائبات سرزمین فلسطین میں دکھا۔ اے مولا اپنے نصرت کے عجائبات غزہ کی زمین پہ دکھا۔ اے اللہ ان کی ایسی مدد فرما کہ اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہوں، اہل ایمان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، اہل ایمان کے دلوں کو سکون ملے۔ اے مولا کریم تو ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کی قربانیوں کو اور ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر امت میں ایمانی حرارت کو پیدا فرما، اسلامی حرارت کو پیدا فرما، ایمانی جذبے کو زندہ فرما، ایمانی غیرت کو زندہ فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما، مسلمانوں میں وحدت اسلامی کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی قربانیوں کی بدولت امت کے اندر دین کی تازگی نصیب فرما، دین کی بہاریں نصیب فرما، اسلام کے غلبے کی شکلیں پیدا فرما، اہل ایمان کے غلبے اور غالب ہونے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی ہمت میں، حوصلے میں اور ترقی نصیب فرما، انہیں خوب ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے مولا کریم ان کے دلوں میں اطمینان پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین انزل السکینۃ فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں سکون پیدا فرما، سکینہ نازل فرما، اطمینان پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور بے حیائی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما، اسے سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔